تو رو برو رہے ہر آن گنبد خضرا تو رو برو رہے ہر آن گنبد خضرا تو خوابگاہ رسول کریم ہے تجھ پر ماشاءاللہ. تو خوابگاہ رسول کریم ہے تجھ پر خضرا ہزار جنت قربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایبٹ نیوز کی جانب سے خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ کے جانے پہچانے نعت خواں جناب قاری جنید مصطفیٰ صاحب. ویسے تو ان کا تعلق درس و تدریس سے ہے، پڑھانے کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا شوق جو ہے وہ نعت خوانی ہے. پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھے نعت خواں بھی ہیں. نیشنل لیول کے جتنے بھی کمپٹیشنز ہوئے ان سب میں تقریباً انہوں نے حصہ لیا، اور کافی سارے ایسے کمپٹیشنز تھے جن میں انہوں نے پوزیشنز بھی لیں اور کافی سارے ایوارڈز بھی جیتے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا، کیا آج کل کے نعت خوان جو ہے وہ نعت خوانی کی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں یا اس سے ہٹ گئے ہیں؟ آج کل کے ثنا خوان میرے خیال سے نعت کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ جو ثنا خوانی رسول اعظم چشتی علیہ رحمت کی، جو ثنا خوانی رسول سید مرزوق حنین شاہ صاحب اب بھی کر رہے ہیں، تو اس کو بالکل وہ چھوڑے ہوئے ہیں. کیونکہ جو ثنا خوانی رسول ہے اصل وہی ہے جس سے انسان کو روحانیت ملتی ہے اور روحانی سکون ملتا ہے. آج کی جو ثنا خوانی ہے میرے نزدیک اس میں کسی قسم کی روحانی سکون نہیں ہے. بس اسی طرح جس طرح ایک سٹیج شو ہوا، گانے والے نے گانا گایا اور وہ اٹھ کے چلا گیا، شور شرابہ ہوا. میرے خیال میں محافل نعت بھی اسی طرح ہو رہی ہیں، وہ روحانیت نہیں مل رہی. حافظ صاحب، آپ نے یہ فن کس سے سیکھا اور کیا آپ اسے آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ میں نے الحمدللہ سرکار کی ثنا خوانی پہلے تو بچپن سے ہی، والدہ میری بھی ماشاءاللہ تھوڑا بہت پڑھتی تھیں، تو ان سے مجھے جو ہے وہ یہ شوق ہوا. اس کے بعد باقاعدہ طور سے قاری مشتاق صاحب میرے استاد ہیں جن سے میں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا، انہی سے میں نے یہ سرکار کی ثنا خوانی بھی سیکھی. اور روحانی طور پر میں اپنا استاد قاری زبیر رسول صاحب کو مانتا ہوں. مجھے ان کا پڑھنا بہت پسند تھا، تو میں نے ان کو دیکھا اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی. اس کے بعد میرے خیال میں اگر سید مرزوق حنین شاہ صاحب کا نام نہ لیا جائے تو یہ نہایت ناانصافی ہوگی کہ آج دنیا میں جتنے بھی ثنا خوان رسول پڑھ رہے ہیں میرے خیال میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے ان سے ضرور انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، اور میں نے بھی ان سے الحمدللہ سیکھا ہے. تو قاری مشتاق صاحب بھی میرے استاد ہیں، اور روحانی استاد قاری زبید رسول صاحب اور مرزوق حنین شاہ صاحب سے بھی میں نے بالمشافہہ بیٹھ کے سیکھا. حافظ صاحب، نعت خوانی کے لیے سب سے اہم چیز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ نعت خوانی کے لیے سب سے اہم چیز تو پہلے انسان کا بعمل ہونا ہے، کہ انسان جس وقت تک بعمل نہیں ہے، اگر اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو ثنا خوانی رسول کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور اگر انسان کا عمل ٹھیک ہے اور ثنا خوانی رسول کرتا ہے تو اس میں مزید نکھار آئے گا. اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس میں نکھار نہیں، بلکہ وہ انسان کی ثنا خوانی دن بدن کم ہوتی جائے گی، اس میں نکھار نہیں آئے گا. اور بھائی آپ نے پوچھا کہ میں الحمدللہ سکھا بھی رہا ہوں ثنا خوانی رسول. پچھلے 13 سال سے الحمدللہ میں انڈیویجولی کلاس لے رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی بچہ، 1-2 بچے آل پاکستان ٹاپ کرتے ہیں. اور 2009 میں تو اس طرح ہوا کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا. تقریباً پچھلے 30 سال سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے پی ٹی وی کا، اور 2009 میں
چاروں کی چاروں کیٹیگریز میں ہماری بچے ہمارے فرسٹ آئے، اور ایک صوبے کے اور ایک علاقے کے اور ایک کلاس کے بچے آل پاکستان فرسٹ آئے، اور اسی وجہ سے جناب کمشنر ہزارہ انیس الرحمان صاحب نے ان کے اعزاز میں ایک پروگرام بھی رکھا، انہیں تحفہ تحائف سے نوازا، اور مجھے انہوں نے اس پاک سنخانی کی صدقے میں عمرے کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سنخانی کے صدقے میں حج کی سعادت حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب، آپ کو نعت خوانی کے لیے ملک سے باہر کبھی جانے کا اتفاق ہوا اور نعت خوانی میں حصہ لینے کا اتفاق ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو ایسا موقع کیوں نہیں ملا؟ نعت خوانی کے لیے ملک سے باہر جانے کا تو اتفاق حاصل نہیں ہوا، وہ اس لیے کہ ہمارا یہ ہزارہ جو ہے وہ کنجسٹر قسم کا ایریا ہے، اس میں اتنا کسی بھی فیلڈ کو جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملتی، اور سنخانی رسول کو تو آپ کو پتہ ہے اس کے پروگرام بھی بہت کم ہوتے ہیں، اس کی توجہ بھی لوگوں کی بہت کم ہے اس طرف۔ ہم الحمدللہ جو اپنے طور پر جو کام کر رہے ہیں، باقی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کوئی آگے میڈیا میں جس طرح لوگ جاتے ہیں، ہر کوئی پڑھنے والا بہت اچھا پڑھتا ہے، لیکن جس کو موقع مل جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ہمیں موقع نہیں ملا تو ہم نے کوشش بھی نہیں کی، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی کہ ہمیں کوئی موقع ملے۔ ہم جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ کرم کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہ رہے ہوں کہ کاش پوری ہوتی، یا اینی ریگریٹ؟ ہزاروں خواہشیں ایسی، البتہ الحمدللہ اللہ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو باقی رہی ہو۔ سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ سرکار دو عالم وسلم کے در پہ جاؤں، یہ خواہش اس نے پوری کی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، بس یہ خواہش ہے کہ بار بار جاؤں در رسول پہ، بار بار جاؤں اور وہیں پہ وہ اپنا مہمان بنا لیں، تو اس سے بہتر کوئی نہیں۔ حافظ صاحب، ہزارہ عباسین آرٹس کونسل اس سلسلے میں نعت خوانی کے حوالے سے ان کا کردار، اس پہ آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ہزارہ عباسین آرٹس کونسل کا کردار تو نہایت قابل تحسین ہے۔ ماشاءاللہ میں بچپن سے جب سے سنخانی رسول کر رہا ہوں، اس وقت ہزارہ عباسین آرٹس کونسل ہی تھی جو اب تک اس میں ان کی کاوش جاری ہے۔ انہی کے پلیٹ فارم کے نیچے ہم جو ہے وہ سرکار کی سنخانی کی کلاسیں بھی لیتے ہیں، اور وہ ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو مقابلے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ملتا، اور ہزارہ عباسین آرٹس کونسل والے خالد وحید قریشی صاحب، طاہر منیر صاحب، شبیر بھائی، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے جیب میں سے جو ہے وہ خرچہ نکال کے اور بچوں کے مقابلے کرواتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ان کو کچھ بھی جو ہے وہ ان کا فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن صرف سرکار کی خاطر جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور شروع سے بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں آج تک یہ کام جاری ہے ان کا۔ صاحب، آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ جو ہزارہ میں آنے والے نعت خواں ہیں ان کے لیے کوئی میسج آپ چھوڑنا چاہیں؟ بس ان کے میسج یہی ہے جی کہ سرکار کی سنخانی سرکار کے لیے پڑھیں، اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، کوئی دنیاوی اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، صرف سرکار کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور سیکھ کے پڑھیں، بغیر سیکھے نہ پڑھیں۔ قاری صاحب، میں اپنی طرف سے اور ایبٹ نیوز کی ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔